ہمارے یہاں بڑی دیر سے عالم اکبر کا تصور چلا آ رہا ہے اور اس پر بڑا کام بھی ہوا ہے اور اس کے بارے میں صاحب حال لوگ جانتے ہیں، اور جو اس میں سے گزرے ہیں ان کی کیفیت ہم لوگوں سے ذرا مختلف ہی رہی ہے۔ میکروکازم کے ساتھ ساتھ مائکروکازم کا بھی سلسلہ چلا کہ جو کچھ ہے وہ اس کی یعنی خدا کی طرف سے ہے۔ مغرب کے لوگ خاص طور پر امریکہ اور روس نے اس موضوع پر بڑا کام کیا ہے۔ ہمارے یہاں مشرق میں مولانا روم نے اور ان کے بعد ان کے شاگرد علامہ اقبال نے بھی اس پر بہت کچھ کہا، لکھا اور بتایا ہے، لیکن اس کے اسرار آہستہ آہستہ اس وقت تک کھلنے لگے جب مغرب میں پیرا سائیکالوجی کا علم بطور خاص پڑھایا جانے لگا اور اس کی تفاسیر باہر نکلنے لگی۔ امریکہ کے قریب یونیورسٹیوں میں، جن میں نارتھ کیرولینا کی یونیورسٹی بہت معروف ہے، وہ اس سلسلے میں بہت آگے ہے۔ بھارت کی بھی 11 کے قریب یونیورسٹیاں بھی اس پر کام کر رہی ہیں۔ ہم اس پر کام نہیں کرتے کیونکہ اس کو وقت کا ضیاع خیال کرتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل دقیانوسی تصور ہے، لیکن ویسٹ نے جو تصور قائم کیا ہے وہ میکروکازم اور مائکروکازم کا تصور تھا، جسے عالم اکبر اور عالم اصغر کہتے ہیں۔ مغرب والے کہتے ہیں کہ عالم اکبر تو وہ کائنات ہے جو آپ کے ارد گرد پھیلی ہوئی ہے، اور عالم اصغر میں یعنی چھوٹا سا ایک وجود، انسان، میرے سے لے کر مینڈک کا وجود۔ اب اس بات پر غور ہو رہا ہے اور بڑی اچھی لائنوں اور خطوط پر سوچا جا رہا ہے کہ کیا عالم اکبر یعنی کائنات کا انسان کے اوپر کوئی اثر پڑتا ہے، یا انسان کا کیا ہوا کوئی کام کائنات پر پہنچتا ہے۔ وہ اس نتیجے پر پہنچے، خاص طور پر ویانا یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کا بڑا شدید اثر پڑتا ہے۔ اور وہ بات جس پر ہم ہنسا کرتے تھے کہ جی ستاروں کا آدمی کے ساتھ اور اس کی قسمت کے ساتھ کیا تعلق؟ ستارہ تو ستارہ ہے اور اس کی اپنی گردش ہے اور وہ اپنی چال ہے، اور آدمی یہاں بیٹھا ہوا ہے، آخر تعلق کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن علم بتاتا ہے نہیں، آدمی یہاں ایسے ہی نہیں بیٹھا ہوا، اس کے پرخوں اور آج ٹائپس کے ذریعے ایک پورا علم جاری ہے۔ خیر، میں تو یہ ٹیکنیکل ڈیٹیل میں چلا گیا۔ میں یہ بات آپ سے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ 1953 میں پہلی مرتبہ انگلستان گیا۔ میرے لندن میں بڑے پیارے دوست تھے جن سے ملے ہوئے مجھے ایک عرصہ ہو گیا تھا، جن میں جاوید، الیاس، گرنجش اور جگجیت سنگھ وغیرہ شامل تھے۔ یہ سارے لوگ BBC میں بھی کام کرتے تھے اور انہوں نے اپنی پڑھائی بھی جاری رکھی ہوئی تھی۔ اس وقت BBC کا ٹی ہاؤس ایک ایسی جگہ تھی جہاں ہم سارے اکٹھے ہوتے تھے اور گپے لگاتے تھے۔ وہاں پر ہمارا جو دوست الیاس تھا وہ بڑا ہی خاموش آدمی تھا۔ وہ سندھیانہ سے پاکستان اور پھر یہاں سے انگلستان چلا گیا تھا۔ اسے بائیں کان سے سنائی نہیں دیتا تھا۔ لاہور میں اس نے آپریشن بھی کروایا مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ اس نے لندن سے بھی آپریشن کروایا، لیکن ڈاکٹروں کو کہنا تھا کہ اس کا یہ مسئلہ لا علاج ہے۔ پہلے اس نے چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کا کام شروع کیا، لیکن وہ اس میں ناکام ہو گیا۔ پھر اس نے بیرسٹری والا پڑھائی کا سلسلہ شروع کیا جو اس کے دوست بھی کر رہے تھے، اس میں بھی اس کا دل نہ لگا۔ یہ بس عجیب ہی آدمی تھا۔ ایک دن شام کو بیٹھے ہوئے تھے تو جگجیت سنگھ نے کہا، اوئے تو ہم سکھوں سے بھی گئے گزرے ہو، یہ تمہاری اردو زبان بھی کیا زبان ہے؟ اس میں تم لکھتے ہو خے واو آب اور پڑھتے ہو خواب، لکھتے ہو خے واو شین اور پڑھتے ہو خوش، یہ تو کوئی زبان نہ ہوئی۔ اعجاز یہ سن کر کہنے لگا، دیکھو بھائی، گرامر کا بھی کوئی اصول ہوتا ہے۔ کافی دیر تک یہ بحث ہوتی رہی اور ہم بڑے غور سے اسے سنتے رہے۔ میں نے بھی اپنے علم کے مطابق اس موضوع پر بات کی۔ الیاس ایک کونے میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ جگجیت، اے جیڑی خواب دے وچ واؤ ہے نا، ایسے ہی میں نہیں بول دی، بس اینا ہی رازہ ہے۔ وہ اسی مزاج کا آدمی تھا
اور وہ کہتا تھا کہ بس میں نہیں بولتی۔ وہ ذرا دھیما اور ڈھیلا سا آدمی تھا۔ مجھے اعجاز کہنے لگا کہ تو الیاس سے پوچھ کہ اس کے ساتھ یہاں کیا واقعہ گزرا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیوں بھائی، تیرے ساتھ کیا ہوا؟ کہنے لگا یار، میں نے ایک پڑھائی شروع کی، پھر وہ چھوڑ دی، پھر دوسری کی، اس میں بھی دل نہ لگا۔ میں تھوڑا سا پریشان تھا اور ایک دن شام کے وقت آ رہا تھا اور مجھے ریمز پارک جانا تھا۔ میں پوٹیٹو چپس کھاتا جا رہا تھا اور سڑک سنسان تھی۔ ایک اور سنسان گلی کے درمیان میں جب میں پہنچا تو ایک لمبے تڑمبے امریکن سیاح نے مجھ سے کہا کہ ڈو یو نو ویئر دا ہائیڈ پارک از؟ اور میں نے اس سے پتہ نہیں کیوں یہ کہہ دیا کہ یس آئی نو بٹ آئی وونٹ ٹیل یو، کیونکہ اس طرح کا جواب دینے کا کوئی تک نہیں تھا۔ وہ امریکی سیاح ذرا غصیلا تھا اور اس نے کھبے ہاتھ کا ایک گھونسا میری کن پٹی پر مارا اور میں گھٹنوں کے بل زمین پر گر گیا۔ جب میں گھٹنوں کے بل گر گیا تو میں نے سر اٹھا کر اس سے کہا تھینک یو ویری مچ، اور اس امریکی نے بھی مجھے کہا یو آر ویلکم۔ الیاس نے کہا کہ میں اس کے یہ الفاظ تو سن سکا لیکن پھر میں بے ہوش ہو گیا اور وہیں پڑا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے ہوش آیا تو مجھے شرمندگی اس بات پر تھی کہ میں نے اسے تھینک یو کیوں کہا۔ مجھے چاہیے تھا اسے جواباً مارتا یا پھر نہ مارتا، یہ تھینک یو کیوں کہہ دیا؟ الیاس اب دوستوں کے تنگ کرنے پر جواز یہ پیش کر رہا تھا کہ غالباً اس کا جو گھونسا تھا وہ میری کن پٹی کے ایسے مقام پر لگا تھا جہاں سے شریان دماغ کے اس حصے میں جاتی ہیں جو بڑا ہی شکر گزار رہتا ہے، اسی لیے میں نے مجبوراً تھینک یو کہہ دیا۔ الیاس نے مزید بتایا کہ اگلے دن جب وہ صبح سویرے اٹھا اور جب الارم کے ساتھ ساتھ ریڈیو چلا تو میں حیران رہ گیا کہ اس کی آواز کچھ عجیب سی تھی۔ چنانچہ جب میں نے اپنے دائیں کان میں انگلی ڈال کے بند کیا تو میرا بایاں کان کام کرنے لگا۔ میں پھر چیخ مار کے باہر نکلا اور اپنی لینڈ لیڈی سے لپٹ گیا اور خوشی سے کہنے لگا I can listen and hear from both ears۔ وہ بھی بڑی خوش ہوئی۔ میں نے کہا کہ بالکل، تم کچھ بھی لفظ بولو، اور اسی طرح وہ میرا ایک کان بند کر کے ٹیسٹ لیتی رہی۔ الیاس کہنے لگا میں اب سوچتا ہوں کہ یہ حادثاتی واقعہ تھا، ایسے ہی ہو گیا، یا ایک آدمی کو کیلیفورنیا سے نیو یارک سے لندن بھیجا گیا اور وہ چلتا ہوا سارا سفر طے کر کے یہاں پہنچا اور عین اس وقت اس گلی میں پہنچا جب کہ مجھے بھی وہاں سے گزرنا تھا، اور ایک شریف آدمی کی طرح میں نے اسے راستہ بتانا تھا جو دراصل میری طرف سے حماقت کے مترادف تھا، اور میں نے اس کے برعکس اسے کیوں کہا کہ ہاں راستہ تو جانتا ہوں لیکن میں نہیں بتاؤں گا۔ یہ سب کچھ کیا تھا اور اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے، اور کیا ہم بڑی کائنات میں جو عالم اکبر ہے اس کے ساتھ وابستہ ہیں، اور جو کچھ وہاں سے طے ہوتا ہے یا لکھا گیا ہے، اور کیا اس لکھے کے مطابق سارے کام ہو رہے ہیں، یا یہ کہ ہمارے افعال انفرادی طور پر طے ہیں۔ یہ بات ان دنوں BBC کی کینٹین میں زیر بحث تھی، لیکن کوئی کسی نتیجے پر نہیں پہنچا تھا، اور سارے الیاس کو اس کی خام خیالی اور نالائکی کی بات پہ قرار دے رہے تھے۔ اس وقت شاید عالم اصغر اور عالم اکبر کا علم اس قدر آگے نہیں بڑھا تھا۔ جب بھی اس حوالے سے بحث کرتے ہیں تو اکثر بہت سے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ پر ایمان ہو اور اگر انسان کو اپنی ذات پر اعتماد ہو یا اگر انسان کی خودی بلند ہو تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ خیر، بات الیاس میاں سے کہاں چلی گئی، لیکن اگر وہ واقعی عالم اصغر اور عالم اکبر میں کسی وابستگی کو جاننے کے خواہاں ہیں تو اس کے لیے ہمارے بزرگوں نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ اگر آپ اپنے نفس کو جان جائیں تو پھر آپ خدا کو جان لیتے ہیں، پا سکتے ہیں، اور جب خدا کو جان جائیں گے تو پھر آپ عالم اکبر سے بھی آگے گزر جائیں گے۔
اپنے نفس کو جاننے کے لیے بڑی اہم بات اور فارمولا یہ ہے کہ شام کے وقت آپ مغرب کی نماز کے بعد دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر اپنے آپ کو اور اپنے اس چھوٹے سے چوزے کو تلاش کریں جو بہت بڑے بڑے تختیوں کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ وہ چوزا ہمارا نفس ہے۔ اس کے اوپر ہم نے بڑے بڑے تختے لگائے ہوئے ہیں۔ ایک تختہ ہوتا ہے دانشور، ایک ہوتا ہے پہلوان، ایک لیڈر کے نام کا ہوتا ہے، ایک امیر آدمی کے نام سے ہوتا ہے تو دوسرا کسی اور نام سے۔ اس طرح ہم بچپن سے لے کر اوپر تک بہت سارے پٹھے لگاتے چلے جاتے ہیں۔ تو جب یہ ہمارا چوزا بازار میں نکلتا ہے تو یہ تختے کھڑکنے لگتے ہیں اور سارے لوگ دیکھتے ہیں کہ جناب وہ ہیرو جا رہا ہے، جناب وہ رائٹر جا رہا ہے، یہ اشفاق صاحب ہیں جی اور دانشور ہے۔ اگر کوئی باہمت آدمی، جس طرح کچھ لوگ کرتے بھی ہیں، وہ ہمت سے زور لگا کر کندھا دے کر ان پٹھوں یا تختیوں کے نیچے سے اپنے نفس کو نکال کر اس کی اصل شکل و صورت سے آشنائی حاصل کر کے عالم اکبر سے وابستہ ہو جائے تو وہ بہت آگے چلے جاتے ہیں۔ اور وہ کہا گیا ہے نا کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا، اور رب کو پہچان لینے کے بعد تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے۔ دنیاوی زندگی میں یہ سب سے مشکل کام ہے، ان تختوں کو ہٹانا جو ہم نے بڑی ہی محنت سے بڑے بڑے وزنی صندوقوں میں اپنے اوپر بٹھا رکھے ہیں۔ اب یہ سب آپ کے سامنے ہے۔ میں تو ساری زندگی ان تختوں کو لٹا نہیں سکا۔ میں تو ان پٹھوں کے تختوں اور پٹھوں کے سمیت ہی لحد میں جاؤں گا، اور فرشتے وہ تختے دیکھ کر حیران ہو کے یہ کہیں گے کہ کن چیزوں کو اپنے ساتھ لگائے پھرتا ہے، جس طرح لوگ اپنی ڈگریوں کو فریم کر کے لگاتے ہیں۔ ہمارے بزرگ ہمارے نفس کی تلاش کے کام کو تلاوت الوجود کہتے ہیں کہ اپنے وجود کی تلاوت کرو۔ الیاس میاں بھی ابھی تک لندن میں ہی ہے، لیکن ابھی تک وہاں اس کا دل نہیں لگا، اور وہ ابھی تک یہی سمجھتا ہے کہ خواب کی واؤ ہم سب سے ناراض ہے، اور وہ کہتی ہے کہ جا میں نہیں بولتی۔ بڑی مہربانی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ آپ کو آسانی عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔